نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے والوں کی فضیلت اور شان و عظمت میں درجن آیات بینات نازل فرمائی اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینکڑوں احادیث طیبہ میں خرچ کرنے والوں کے فضائل اور مسائل حضور نے بیان فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خرچ نہ کرنے والوں کے رذائل بھی آپ نے بیان فرمائے۔ حدیث پاک ہے بخاری نسائی میں حدیث پاک آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جس کو وارث کا دوسرے کا مال اچھا لگے اور پسند آئے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو دوسروں کا مال اچھا لگے، دوسرے کا مال کا اس کو کیا فائدہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہی ہے جو تم مال یہاں چھوڑ جاؤ گے، یہ تو وراثاء کا ہے، یہ تو آٹومیٹک آپ کی آنکھیں بند ہوئیں اور کئی تو اسی مال کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کی آنکھیں بند ہوئیں آٹومیٹک اسی وقت یہ ارجنٹلی مال تمہارا وراثاء کا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جس کو تم آگے بھیج دو، پیچھے جو چھوڑ گئے ہو یہ وراثاء کا مال ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری جناب ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا میرے ملک میں کر دیا جائے، میں 3 راتیں نہ گزرنے دوں کہ میں سارا کا سارا وہ مال اٹھاؤں اور راہ للہ وقف کر دوں اور خرچ کر دوں۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والوں کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والوں کے مال کو ضائع کر دے، یہ تیرے نام پہ نہیں دے رہے تو ان کو دے ہی نہ۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیحین میں حدیث پاک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسماء بنت ابو بکر خرچ کرو اور شمار نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شمار کرنے والوں کو شمار کر کے دیتا ہے، بے حساب دینے والوں کو بے حساب عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جناب ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں، صحیحین میں حدیث پاک آئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو میرے نام پہ خرچ کر میں تیرے نام پہ قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک صحیحین میں حدیث پاک آتی ہے، ابو ہریرہ ہی روایت فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم سے بچو، ظلم قیامت والے دن بہت تاریکی والا ہوگا، اور بخل سے بچو، بخل نے اگلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور اسی بخل نے ایک دوسرے کا خون بہانا جائز قرار دیا، اور اسی بخل نے حرام کو بھی حلال قرار دیا۔ یعنی یہ پیسہ ہے جس کے نشے میں انسان آ جاتا ہے اور اندھا دھند چلا جاتا ہے اور غرق ہو جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، پھر حلال حرام کا بھی امتیاز نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خون بہا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی پیسہ اگلے لوگوں کو دماغ کو پاگل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ پیسے کا نشہ ایسا ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا صدقہ زیادہ اجر والا ہے؟ فرمایا اس کا صدقہ زیادہ اجر و ثواب والا ہے جو حالت تندرستی میں، صحت میں، توانائی میں، جوانی میں اور اپنے ہاتھ سے خرچ کرتا چلا جائے۔ فرمایا یہی اس کا خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کعبہ معظمہ کے سائے میں حضور تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا قسم ہے رب ذوالجلال کی، وہ لوگ نقصان میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں؟ فرمایا زیادہ مال والے، مگر جو اس طرح یعنی خرچ کرتا رہے، دائیں بائیں سے خرچ کرے، صبح و شام خرچ کرے، دن رات خرچ کرے، اپنے پرائے پہ خرچ کرے، ہر وقت جو خرچ کرے وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سارے مال والے نقصان، گھاٹے اور نقصان، خرچ خسارے میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کا، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بڑی کمال حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی اپنی زندگی میں، صحت میں، جوانی میں 1 درہم خرچ کرتا ہے، فرمایا مرنے کے ٹائم 1,00,000 درہم سے بھی یہ بہتر ہے۔ تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جہاں ہماری جان، ہماری روح قبض ہونے لگے اور ہمارے سانس گلے تک آ جائے، روح گلے تک آ جائے، اس وقت لاکھوں خرچ کرنا۔ اور آج جب صحت ہے، تندرستی ہے، ہر طرف ماحول میں پریشانی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، آج تمہارا 1 روپیہ خرچ کرنا کروڑوں سے بڑھ کر ہے، کروڑوں سے اچھا ہے۔ تو مسلمانوں آج خرچ کرو، یہ سخی ماہ رمضان آ رہا ہے، سخاوت کے انبار لگا دو، ہر غریب کی دہلیز کو روزی رزق سے بھر دو، ہر غریب کے دل پر اور چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرو، ہر غریب کے دل جیتو، ہر غریب کے بچوں کو خوش کرو۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ صحت میں، تندرستی میں تمہارا 1 روپیہ خرچ کرنا کروڑوں کے برابر تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ اور ماہ رمضان کی فضائل و برکات بھی حاصل کرتے جائیں تو یہ اس پر سونے پر سہاگا ہو جائے گا، 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو میرے احباب یہ پیسہ کسی کا نہیں ہے، لاکھوں اس کے مالک آئے، لاکھوں کی ملکیت میں یہ آتا ہے اور جاتا رہتا ہے۔ قبل اس کے کہ یہ پیسہ چلا جائے، قبل اس کے کہ ہم پیسے والے چلے جائیں، تو کیوں نہ ہو کہ یہ پیسہ اسی کے نام کر کے جائیں، تاکہ کل قیامت والے دن رب ذوالجلال کی مہربانیاں اور انعامات اور اللہ رب العالمین کے احسانات حاصل